اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے۔ جب وادی مکہ میں آفتاب نبوت جگمگانے لگا، اس وقت یہ انفوان شباب میں تھے، یعنی نوجوان تھے۔ یہ باریک بین اور دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار تھے۔ خاص طور پر والدہ محترمہ سے انتہا درجے کا پیار تھا۔ اگرچہ ان کی عمر 17 برس تھی، لیکن عقل و دانش و فہم و فراست میں بڑوں کے مقابل تھے۔ اسے ان کھیلوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی جو اس کے ہم عمر کھیلا کرتے، بلکہ یہ اکثر اوقات تیر و تفنگ بنانے اور ان کو سنبھالنے میں صرف کیا کرتے۔ اس کام سے جو وقت بچتا وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں صرف کرتے، گویا کہ یہ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ان کا دل اپنی قوم کے فاسد عقائد اور بدعمالی دیکھ کر ہمیشہ مضطرب و بے چین رہتا۔ یہ بڑی شدت سے اس انتظار میں تھے کوئی طاقتور غیبی ہاتھ نمودار ہو اور اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہی افکار و خیالات میں غلطاں و پریشاں تھے کہ مشیت الہی سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کب کوئی بابرکت نورانی ہاتھ پردہ غیب سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ متبرک ہاتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں منصہ شہود پر جگمگانے لگا، اور آپ کے ہمراہ کتاب الہی کی وہ نورانی کرنیں بھی تھیں جن کی چمک دمک کبھی ماند نہ پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے طبعی میلان کی وجہ سے اس رشد و ہدایت کی دعوت کو فوراً ہی قبول کر لیا۔ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے۔ اسی بنا پر اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تیسرے یا چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ ان میں شرافت، دیانت، امانت اور شجاعت کے جوہر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ان سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پہلی رات کا چاند عنقریب ماہ کامل بن جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خاندانی وجاہت ان کے ہم عمر نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ وہ بھی انہی کا راستہ اختیار کر لیں۔ سب سے بڑھ کر انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی لگتے تھے۔ چونکہ یہ بنو زہرہ قبیلہ سے تھے اور بنو زہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا خاندان ہے۔ اس قرابت داری کا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو سامنے آتے دیکھا اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، یہ میرے ماموں آ رہے ہیں، کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھلائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے کوئی آسان ثابت نہ ہوا، بلکہ اس جوان رانا کو بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ راہ خدا میں جو انہوں نے سختیاں جھیلیں، اذیتیں برداشت کی، مصائب و مشکلات کی چکی میں پسے، انعام و اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنے کلام مقدس یعنی قرآن مجید میں آیات نازل کی۔ ہم ان نادر اور انوکھے تجربات کی داستان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زبانی ہی سناتے ہیں۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 راتیں پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میں ابھی اس تاریکوں پرآشوب سمندر کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے۔ میں اس کی طرف لپکا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ مہتاب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم دکھائی دیے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کب یہاں تشریف لائے؟ انہوں نے بتایا، بس ابھی آئے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس پردہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بھانپ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہتے ہیں کہ مجھے کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچا دیں۔ میں اسی وقت بلا تاخیر آپ کی تلاش کے لیے چل نکلا۔ محلہ جیاد کی ایک گھاٹی میں آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ نماز عصر سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کی تمنا کی اور آپ نے کمال محبت و شفقت سے مجھے مشرف با اسلام کیا۔ اس وقت میرے سامنے وہی عالی مقام 3 حضرات آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی میری ماں نے میرے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی خبر سنی تو آگ بگولا ہو گئی۔
مجھے اپنی ماں سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ میں نے ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا۔ اس نے مجھ سے خفا ہو کر پوچھا، اے سعد، یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تجھے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا؟ بخدا یا تو تم یہ دین ترک کرو، ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی، نہ ہی پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے گی اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ندامت و شرمندگی تیرا مقدر بنے گی اور زندگی بھر لوگ تجھے طعنے دیں گے۔ میں نے کہا، امی جان، خدا را ایسا نہ کیجیے، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہی۔ اس نے کھانا پینا کئی روز کے لیے چھوڑ دیا، جس سے اس کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور جسمانی قوا مزمحل ہو گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کے پاس میں آتا اور التجا کرتا کہ کھا پی لیں، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کر دیتی اور بڑے وثوق سے کہتی کہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی، نہ ہی پیوں گی، ہاں اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، امی جان، بلا شبہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہو اور وہ ایک ایک کر کے کف سے انصری سے پرواز کر جائے، تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اس نازک صورتحال سے متاثر ہو کر اپنا دین قطعاً نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بادل ناخواستہ کھانے کے لیے چند لقمے لیے، پھر تھوڑا سا پانی پیا، اور ادھر اللہ جل شانہ نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل کر دی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اور اگر وہ دونوں ماں باپ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو تقویت ملی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد اور ان کے بھائی عمیر رضی اللہ عنہما نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ عمیر رضی اللہ عنہ بھی بچے تھے، سن بلوغت کو نہ پہنچے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا معائنہ کیا تو عمیر چھپ گئے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آپ کی نگاہ پڑ گئی تو مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور بچہ سمجھ کر واپس لوٹا دیا۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمیر زار و قطار روئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترس آیا اور انہیں شرکت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر ان کے بھائی حضرت سعد شاداں و فرحاں ان کی طرف آئے، اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی، پھر دونوں بھائی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان میں اترے۔ مارکہ آرائی ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے چھوٹے بھائی کو سرزمین بدر میں دفن کر کے اکیلے مدینہ واپس لوٹے۔ چونکہ عمیر رضی اللہ عنہ شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے تھے۔ غزوہ احد میں درے کی جانب سے دشمن کے اچانک زور آور حملہ کرنے پر مسلمانوں کے قدم لڑکھڑائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 صحابہ بھی نہ رہ گئے تھے۔ اس نازک ترین موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس جرأت اور مہارت سے تیر اندازی کی کہ دشمنوں میں سے جسے ایک تیر لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماہرانہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سعد، تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سعد، تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے پر فخر کرتے رہے۔ اکثر فرمایا کرتے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدا کا ابی و امی، یعنی میرے ماں باپ تم پر قربان کا جملہ صرف میرے لیے استعمال کیا۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی عظمت کے نقطہ عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو، ان کا تخت منہدم ہو جائے، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ آپ نے تمام سرکاری نمائندوں کو خطوط ارسال کیے اور ان میں یہ لکھا کہ جس کے پاس اسلحہ، گھوڑے یا کچھ بھی جنگی سامان موجود ہے اسے فوراً میری طرف روانہ کر دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی ہر طرف سے مجاہدین کے قافلے مدینہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ جب تمام وفود مدینہ پہنچ گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا سالار کسے بنایا جائے۔
تمام نے یکزبا ہو کر کہا، شیر خدا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو۔ سیدنا فاروق اعظم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جب یہ لشکر جرار مدینہ سے روانہ ہونے لگا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سعد، دیکھنا کہیں اس غرور میں نہ آ جانا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں اور ان کا جانثار صحابی ہوں۔ میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ ہمیشہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اے سعد، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت ہی کو مقام حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ ان سب کا رب ہے اور وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اطاعت و فرما برداری سے ہی مقام بلند نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کام پر نگاہ رکھو جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اس مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نصیحت سننے کے بعد یہ لشکر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر اسلام میں 99 بدری صحابہ، 310 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ، 300 فتح مکہ میں شرکت کا اعزاز رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تقریباً 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمنان اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن مارکہ آرائی ہو۔ انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ چشم زدن میں ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر جدا کر دیا گیا۔ ایرانیوں نے جب یہ اپنے سپہ سالار کا انجام دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ اسلامی لشکر سے ایک مجاہد ایرانی فوجی کے پاس آتا اور اسی کا ہتھیار چھین کر اس سے مقابلہ کر لیتا۔ اس جنگ میں مال غنیمت وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور 30,000 ایرانی فوجی تہہ تیگ کر دیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لمبی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنا ایک بوسیدہ اونی جبہ منگوایا اور یہ وصیت کی کہ مجھے اسی میں کفنایا جائے، کیونکہ میں نے میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر جہاد کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اسی جبے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درجات بلند فرمائے اور ان سے راضی ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔